अस्सलाम वालेकुम डियर इन्वेस्टर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और स्पेशल जो प्रिकॉशंस हैं सोशल डिस्टेंसिंग की और मास्क पहनने की उसको फॉलो कर रहे होंगे। आज हम अपना जो रिव्यू है उसका आगाज़ यूएस इलेक्शन से करेंगे, जिसके ऊपर सारी दुनिया की नज़र है। और इस वक्त जो सिचुएशन वहाँ नज़र आ रही है कि बहुत ही क्लोज कंटेस्ट चल रहा है और उस क्लोज कंटेस्ट में डेमोक्रेट्स को थोड़ी सी लीड हासिल है इस वक्त। तो इसके ऊपर सारी दुनिया इस चीज़ के ऊपर देख रही है कि ये अगर ये चेंज ऑफ गवर्नमेंट होती है यूएसए में तो उसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान का डेमोक्रेट्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा इन द पास्ट। और हमने ये देखा कि जब रिपब्लिकन्स आए ट्रम्प के आने के बाद, जो हमारी गवर्नमेंट की अप्रोच रिपब्लिकन गवर्नमेंट के साथ रही है वो भी बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने इसको हैंडल किया है और उस पॉजिटिव रिलेशनशिप को हमने मेंटेन किया है। तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान मार्केट के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है, आइदर वे जो भी इवेंचुअली विनर होता है, पाकिस्तान मार्केट पे इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। हिस्टोरिकली अलबत्ता हमने देखा है कि डेमोक्रेट्स जो हैं वो बेसिकली पाकिस्तान के साथ ज़्यादा उनके अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये ऑल्दो ज़ाहिर है कि दुनिया की इकनॉमिक जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो डेफिनेटली चेंज होगी विद द चेंज इन गवर्नमेंट, लेकिन इकोनॉमिकली पाकिस्तान के ऊपर कोई इसका मेजर इम्पैक्ट नज़र नहीं आता। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, कोविड-19। जैसे हम सबको मालूम है कि पाकिस्तान में अब सेकंड वेव आ गई है और ये एक ख़तरनाक बात है और हम सबको बहुत ज़्यादा कॉशन करने की ज़रूरत है। हमारे जो एक्टिव केसेस हैं वो तकरीबन 6,000 तक चले गए थे, अब वो 16,000 पे आ गए हैं। हमारा जो डेली इन्फेक्शन रेशो है वो 2% से नीचे चला गया था, वो अब 4% के करीब आ गया है। और लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि जो गवर्नमेंट ने और एनसीओसी ने डिसीजन लिया है कि बिजनेसेस को शट नहीं किया जाएगा। कल ये भी डिसाइड किया गया कि स्कूल्स को भी शट नहीं किया जाएगा। तो चूँकि किसी चीज़ को शट नहीं किया जाएगा, इसलिए उम्मीद है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉर्मली चलती रहेगी। हाँ, अलबत्ता लोगों को बहुत ज़्यादा कॉशन इख्तियार करने की ज़रूरत है और जो इस वक्त नज़र आ रहा है कि लोग कॉशियस नहीं हैं, मास्क नहीं पहन रहे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे, तो इसकी वजह से नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे हैं और जैसे सर्दी आ रही है इसका ख़तरा और ज़्यादा बढ़ गया है। तो हम सबको ख़ुद भी कोशिश करनी चाहिए और दूसरों को भी इसके बारे में बताना चाहिए। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अगर आप देखें यूरोप में और फिर अमेरिका में भी केसेस का बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गए हैं। यूएसए जो पहली कंट्री है जिसमें डेली केसेस न्यू केसेस की तादाद तकरीबन 1 लाख तक पहुंच गई है कुछ दिनों में। और ये थोड़ा सा ख़तरा है कि अगर खुदा न खास्ता ये आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें हो जाती हैं तो फिर कहीं उसको भी लॉकडाउन की तरफ ना जाना पड़े। अगर वो होता है तो फिर डेफिनेटली ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी इम्पैक्ट होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात हम करेंगे आज मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर, और ये हम हर महीने इसका रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले इन्फ्लेशन की बात करते हैं कि इन्फ्लेशन का जो फिगर था जो अक्टूबर का आया है वो तकरीबन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 8.9% आया है। ये पिछले माह से कुछ तो मार्जिनली कम है जो कि 9% था। और इसमें ज़्यादातर जो आपने नोटिस किया होगा कि ये फूड इन्फ्लेशन है। पिछले महीने पेरिशेबल आइटम की वजह से था, इस दफ़ा नॉन पेरिशेबल आइटम्स की वजह से भी है। लेकिन बाकी जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं वो नीचे हैं, तो पाकिस्तान को इसका बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि हम नेट इम्पोर्टर हैं। इसके अलावा जो इन्फ्लेशन का हम समझते हैं कि ऑल्दो पिछले कुछ महीने में हाई रहा है, लेकिन उम्मीद ये है कि चूँकि अब हम दोबारा हायर बेस पीरियड में दाखिल हो रहे हैं। और ये आप ग्राफ में देख सकते हैं कि नवंबर में पिछले साल इन्फ्लेशन 12.7 था, फिर दिसंबर में 12.6 था, फिर जनवरी में 14.6 था, पिछले साल जनवरी 2020 में 14.6 था। तो ये चूँकि हायर बेस था नवंबर से लेकर फरवरी तक, तो इसकी वजह से उम्मीद की जा रही है कि ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन जो है हमारा वो अगले कुछ महीने में कम होगा। तो इसके साथ साथ एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट ये है कि हमारा जो करंट अकाउंट है एक्सटर्नल साइड पे, उसने कंसेक्यूटिवली तीसरे महीने सरप्लस रिकॉर्ड किया है। और ये सरप्लस बहुत अरसे बाद हमने देखा है और क्यूमुलेटिव सरप्लस जो अच्छा खासा इंक्रीज़ हो चुका है।
اور اس کی وجہ سے پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ بہتر ہے. پرائمری سرپلس وہ بھی آئی ایم ایف کی جو ریکوائرمنٹ ہے تو وہ بھی پاکستان از ڈوئنگ ویل. اس کے ساتھ ساتھ ڈومیسٹک ایکٹیویٹی بڑھنے کی وجہ سے جو ٹیکس کلیکشن ہے اس میں سبسٹینشیل انکریز ہوا ہے, اور 4 مہینے کا ایف بی آر کا جو ٹارگٹ تھا اس کو الحمدللہ ایف بی آر نے ٹارگٹ کو اچیو کیا ہے. اس میں کوئی نئی ٹیکسز نہیں لگائے گئے لیکن اس کے باوجود یہ ٹارگٹ اچیو ہو گیا ہے. فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ 1.1% آف جی ڈی پی ہے کمپیئر ٹو 0.7% آف جی ڈی پی ان دا سیم پیریڈ لاسٹ ہے, اور جو کہ تھوڑا سا کنسرن ہے فسکل ڈیفیسٹ جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سال بھی ہائی رہے گا. دنیا بھر میں جو پینڈیمک آیا تھا اس کی وجہ سے خطرہ تھا کہ فورن ریمیٹنسز کم ہو جائیں گی کیونکہ ان امپلائمنٹ دنیا میں بڑھ گئی ہے, لیکن الحمدللہ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایئر آن ایئر 31% انکریز ہے ریمیٹنسز میں فرسٹ کوارٹر 2021 میں. اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو پیسہ پاکستان میں پہلے ان آفیشیل چینل سے بھی جو آ رہا تھا, اب وہ چونکہ فلائٹس کم چل رہی ہیں, ہنڈی کا کام تھوڑا سلو ہو گیا ہے, اور چونکہ آفیشیل اور سیکنڈری مارکیٹ ریٹس میں کوئی فرق نہیں ہے تو زیادہ تر لوگ اب اس کو پریفر کر رہے ہیں کہ آفیشیل چینل سے پیسہ لائیں. تو یہ چیز پاکستان کے لیے پازیٹیو ہے, اور پاکستان کے جو ریزروز ہے $12 بلین کے جو اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہیں وہاں اسٹیبل ہیں. چوتھی جو چیز ہم بات کریں گے وہ اکنامک ایکٹیویٹی ہے. جیسا ہم نے بات کی کہ جو لاک ڈاؤن ختم کیا گیا تو اس کے بعد اکنامک ایکٹیویٹی میں ایک سبسٹینشیل پک اپ آیا ہے, اور پہلے مہینے جب پک اپ آیا تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ جو بیک لاگ تھا ڈیمانڈ کا اس کی وجہ سے, لیکن جو سرپرائزنگ اور پلیزنٹ بات ہے کہ یہ ایکٹیویٹی میں ابھی کنٹینیوس انکریز چل رہا ہے. اور جیسا ہم نے پہلے بات کی تھی کہ جو کنسٹرکشن پیکج گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے وہ ایک اس کی بنیادی وجہ ہے. سیمنٹ کی سیل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر مہینے پچھلے مہینے سے بڑھتی جا رہی ہے. اکتوبر کی سیل ریکارڈ ہائی پہ چلی گئی ہے. اس طریقے سے گاڑیوں کی ڈیمانڈ اچھی بڑھ رہی ہے. آٹو موبائل پلانٹس جو 1 شفٹ پہ چل رہے تھے اب وہ 2 شفٹ کی طرف جا رہے ہیں. ایکسپورٹ آرڈرز بھی ہمارے بڑھ رہے ہیں اور ایکسپورٹ بھی ہماری اسٹیبل ہے. اور ان سب کا رزلٹ ہم نے دیکھا ہے کہ جو سپٹمبر کوارٹر کے رزلٹس ہیں وہاں الحمدللہ نظر آیا ہے, اور یہ کافی اچھے رزلٹس ہیں. موسٹ آف دا کمپنیز ہیو ریکارڈڈ ویری گڈ رزلٹس. اگر ہم دیکھیں گے جو پروفیٹیبلٹی جو اب تک رزلٹس اناؤنس ہو چکے ہیں 38% انکریز ہے ایئر آن ایئر ان فرسٹ کوارٹر 2021. تو یہ اچھی بات ہے, اکانومی کے لیے پازیٹیو ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں آئی ایم ایف کی طرف, جو کہ ہمارے لیے ایک ڈیفیکلٹ ایریا ہے اور جہاں بڑے ٹف ٹارگیٹس ہیں, اور اس میں پاکستان کو کچھ پروگرام کو بیسیکلی اس وقت جو سسپینڈ کیا گیا تھا, اور پاکستان کو اسپیشل فیسلٹی میں 1.4 بلین دیے گئے تھے. اب پاکستان دوبارہ سے آئی ایم ایف کے ساتھ انگیج ہے, کیونکہ ان کے ساتھ انگیج رہنا ضروری ہے. جو ہمارے ریزروز کی پوزیشن ہے, جو ہمارے ایکسٹرنل سائڈ کی پوزیشن ہے, تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان انگیج رہے, اور اس کے اوپر دوبارہ سے ٹاکس شروع ہو گئی ہیں. کچھ ٹف کنڈیشنز ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزوں کے اوپر گورنمنٹ ریلیکسیشن لینے میں کامیاب ہو جائے گی, اور کچھ جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں وہ پاکستان کو بہرحال کرنی پڑیں گی اگر وہ آئی ایم ایف پروگرام میں رہنا چاہتا ہے تو. اور یہ اسٹرکچرل ریفارم جو ہیں یہ پاکستان کے لیے ان دا لانگ رن ڈیفینیٹلی پازیٹیو ہیں. اس میں سرکولر ڈیٹ کی خاتمہ ہے, آئی پی پیز کے ساتھ جو کیپیسٹی پیمنٹ پرائز کا جو ایشو ہے جو تقریباً $1.5 بلین پہ ہے, اور آگے جا کے فردر خطرہ ہے اس کے بڑھنے کا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اسٹرکچرل ریفارمز کا پارٹ ہیں جس کے اوپر آئی ایم ایف نے فوکس کیا ہوا ہے, اور امید ہے کہ پاکستان ان چیزوں کو جلد کمپلائی کر لے گا. اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان کا جو ایکسچینج ریٹ ہے یو ایس ڈالر کے اگینسٹ وہ بہت ہی اسٹیبل رہا ہے, اور بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ تقریباً 4 سے 5% جو ہے وہ کرنٹ فسکل ایئر میں یعنی جولائی سے اب تک ہماری کرنسی ایکچولی یو ایس ڈالر کے اگینسٹ اپریشیٹ ہوئی ہے. تو یہ بہت ہی پازیٹیو سائن ہے. اور ہم سمجھتے ہیں آخری ہم کیپٹل مارکیٹس کی بات کرتے ہیں, تو اگر ہم اس گراف کو دیکھ لیں تو یہ کیپٹل مارکیٹس میں جو اسٹاک ایکسچینج کا جو انڈیکس ہے KC 100 انڈیکس, تو ہم دیکھیں کہ مارچ میں یہ 27,228 کا لو بنایا, پھر اس نے تقریباً سپٹمبر اینڈ اور ارلی اکتوبر میں 42,600 کا ہائی بنایا, اور اس وقت دوبارہ تھوڑی سی جو گلوبل مارکیٹ میں انسرٹنٹی آئی ہے اور جو پینڈیمک کے کیسز بڑھے ہیں اس کی وجہ سے لیول اس وقت دوبارہ 41,000 کے قریب چل رہا ہے. لیکن ہمیں اس پہ اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ کارپوریٹ پروفیٹیبلٹی انکریز ہوئی ہے, ساتھ ساتھ جو پرائس ارننگ ملٹیپل ہے وہ بھی اس کریکشن کے بعد کم ہو کے 7.2 ٹائمز آ گیا ہے.
اور رزلٹس اچھے آ رہے ہیں. کمپنیز نے سرپرائزنگلی اچھے ڈویڈنڈس دیے ہیں وچ شوز کہ ان کے پاس کیپیسٹی ٹو پے ہے ٹو دا اسٹاک ہولڈرز, اور نہ صرف کیپیسٹی ہے بلکہ ولنگنیس بھی ہے. تو بہت ساری کمپنیز نے اچھے ڈویڈنڈ بھی دیے ہیں. یہ کیش فلو جب انویسٹرز کے پاس آئے گا تو ڈیفینیٹلی اٹ ول کریٹ مور انٹرسٹ ان دا مارکیٹ. ایک جو بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو اس پیریڈ میں کہ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ لانچ کیے گئے ہیں, جس میں اسٹیٹ بینک نے لانچ کیے ہیں فار نان ریزیڈنٹ پاکستانیز. تو وہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً روزانہ 1000 نئے اکاؤنٹ کھل رہے ہیں, اور یہ ایونچولی یہ پیسہ ابھی اکاؤنٹ کھل رہے ہیں, اس کے بعد ابھی انفلوز میجر امید ہے کہ اس میں آئیں گے, اور یہ پیسہ جو ہے یا تو پراپرٹی مارکیٹ میں جائے گا یا پھر موسٹ لائکلی اسٹاک مارکیٹ میں جائے گا, ڈائریکٹ ایکویٹیز میں, یا پھر تھرو میوچل فنڈس. تو یہ بھی ایک مارکیٹ کو اسٹیبلٹی دے گا. اور پھر جو ابھی انٹرسٹ ریٹس اتنا لو ہیں, اس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ اپنے اس بات کو ریئلائز کر رہے ہیں آہستہ آہستہ, اور ہائی ڈیویڈنڈ ییلڈنگ اسٹاکس میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں بڑی پازیٹیو ہیں. پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ انشاءاللہ رائٹ ٹریک پہ ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ میں چونکہ اس وقت جو انٹرنیشنلی جو بہت ساری چینجز ہو رہی ہیں اور پینڈیمک کے جو کیسز بڑھ رہے ہیں, اس کی وجہ سے ضرور کچھ والیٹیلیٹی رہے گی, لیکن مارکیٹ ایک کنسولیڈیشن فیز میں ہے. اور اگر آپ اپنے انویسٹمنٹ کو جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ 2 سے 3 سال کی کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کو ضرور اس بات کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ جو میزان کے جو ایکوٹی فنڈز ہیں, اس میں میزان اسلامک فنڈ, میزان انرجی فنڈ, المیزان میوچل فنڈ, اور اگر آپ پینشن میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو میزان تحفظ پینشن فنڈ, اس میں انویسٹمنٹ آپ کو ضرور کرنی چاہیے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ آئندہ بھی رابطہ رہے گا. تھینک یو ویری مچ. میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کے نتائج مارکیٹ کے حالات پر منحصر ہیں. سرمایہ کاری کی پالیسیوں اور رسک کو بخوبی سمجھنے کے لیے آفرنگ دستاویزات کا مطالعہ کیجیے.